جی ناظرین، ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ جنگ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پورے علاقے کا سروے کیا اور آپ کو اندازہ ہوا کہ ایک سائٹ ایسی ہے کہ جہاں پر دشمنوں کے حملے کا خطرہ ہو سکتا ہے، اور آپ نے پرسنلی جا کر فزیکلی اس جگہ کو دیکھا صحابہ کرام کے ساتھ، اور اس کے بعد مجلس شورا منعقد کی گئی جس میں ڈیسائیڈ ہوا کہ مدینہ کو کیسے پروٹیکٹ کیا جائے۔ ایسے میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو یاد ہوگا کہ جو فارس کے رہنے والے تھے، اور وہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقے میں جب جنگ ہوتی تھی تو ہم مخالفین کے مقابلے کے لیے خندقیں کھلوا دیا کرتے تھے، ٹرنچز بنواتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ مشورہ بے حد پسند آیا، کیونکہ عربوں کے ہاں طریقہ یہ بالکل نیا تھا، تو اٹ واز ٹوٹلی اے نیو اسٹریٹجی فار عربس۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ وار میں ڈفرینٹ لیٹسٹ ٹیکنالوجیز اینڈ لیٹسٹ اسٹریٹجیز جو ہیں ان کو اپنانا عین مسنون کام ہے۔ بہرحال آپ نے پورے علاقے کا سروے کیا اور خود بتایا کہ آپ نے یہاں سے یہاں تک خندق کھودی جائے گی، پھر بیچ میں کچھ پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑی چٹانیں ہیں، اس کے بعد پھر یہاں سے یہاں تک، تو ایک لمبا کافی علاقہ تھا، ایک ایریا تھا جس میں خندق جو ہے وہ کھودنی تھی، اور ٹائم بہت کم تھا، اور دوسری طرف قبائل پر قبائل قریش کے ساتھ ملتے چلے جا رہے تھے اور ان کا لشکر بہت بڑا ہوتا چلا جا رہا تھا، اور مدینہ میں یہ حالات تھے کہ شدید سردی کے دن تھے، اور ساتھ ساتھ کھانے پینے کی اشیاء میں بھی بہت کمی تھی، اور اس کمی کی وجہ سے اکثر لوگ بھوکے رہتے تھے، کیونکہ اکنامکلی بہت کمزور ہو چکے تھے مسلمان اور مدینہ کے لوگ، کہ اس وقت کچھ خرید کر سٹور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ اتنے پیسے ہی نہیں تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن صبح شدید سردی میں آپ تشریف لے گئے اور صحابہ کرام کے ساتھ مل کر آپ خندق کھود رہے تھے، اور حالانکہ یہ کام غلاموں سے بھی لیا جا سکتا تھا، لیکن غلام اس وقت تھے کہاں جن سے مدد لی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر 40 ہاتھ زمین تقسیم کر دی، یعنی لوگوں کو گروپس میں ڈیوائیڈ کر دیا تھا، کیونکہ آپ انتہائی آرگنائزڈ انسان تھے اور آپ ہر چیز کی پلاننگ بہت بہترین طریقے سے کیا کرتے تھے۔ یہ خندق کہا جاتا ہے کہ 2 سے 3 گز گہری تھی، کہ اتنی گہری کہ اگر لوگ آرام سے اس میں اتر جائیں تو دوسری طرف سے آرام سے نکل نہ سکیں، اور اتنی چوڑی تھی کہ تیز رفتار گھوڑے بھی اگر آئیں تو خندق کو پار کر کے نہ جا سکیں۔ اور صبح سے رات تک شدید بھوک کی حالت میں، شدید سردی میں، کم لباس، ٹھٹرے ہوئے صحابہ کرام خندق کھودتے جا رہے تھے، اور جذبے جو تھے وہ کیسے جوان تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب کے ساتھ مٹی اٹھا رہے تھے اور پتھر ڈھو رہے تھے اور خندق کھود رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ فرما رہے تھے، اے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، بس مہاجرین اور انصار کو بخش دے۔ دعائیں بھی کرتے جا رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ بنفس نفیس خود اس کھدائی میں شریک تھے، ساتھ ساتھ ان کی ہمتیں بھی بندھاتے، ان کو دعائیں بھی دیتے، اور جواب میں انصار مہاجرین بھی شعر پڑھا کرتے تھے کہ ہم تو وہ ہیں کہ ہم نے ہمیشہ کے لیے جب تک باقی رہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جہاد پر بیعت کی ہے، اور کیا ہوا کہ کھانا نہیں، کیا ہوا کہ سواری نہیں، کیا ہوا کہ سردی ہے، اور کیا ہوا کہ بچاؤ کے لیے گرم لباس نہیں، کوئی حرج نہیں، کیونکہ ہم نے بیعت کر لی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ واقعی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساتھی عظیم ساتھی تھے، کسی حال میں بھی ان کا ایمان نہیں ڈگمگایا، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود اس کھدائی میں بنفس نفیس شریک تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکم مبارک غبار آلود ہوا، یعنی مٹی کا کام تھا تو مٹی اڑ کر آ رہی تھی، آپ پر پڑ رہی تھی، اور آپ مٹی ڈھوتے بھی جا رہے تھے۔ تو ایک صحابی آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بہت شدید بھوک لگی ہے، اور انہوں نے اپنا کپڑا اٹھا کر دکھایا تو ان کے پیٹ کے اوپر ایک پتھر بندھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا کپڑا اٹھایا تو آپ کے پیٹ کے اوپر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، یعنی
بھوک کی وجہ سے ان کے پیٹ کمر سے جا کر لگے ہوئے تھے، اتنی شدید بھوک کا عالم تھا۔ اور صحابہ کرام کہ میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنی شدت کی بھوک ہوتی تھی کہ کلیجے شک ہو جایا کرتے تھے، اتنی شدید بھوک تھی۔ اور ان کی حالت دیکھ کر ایک دن اہل خندق کے پاس 2 مٹھی جو لایا گیا، اور 2 مٹھی جو آپ دیکھیں اور 1000 لوگ ہیں ان کے لیے، اور اس میں بھی ایسی چکنائی تھی جس میں سے بہت شدید قسم کی سمیل آ رہی تھی، بو دیتی ہوئی چکنائی تھی کہ حلق سے نہ اتر سکے، لیکن جس کے حصے میں جو آیا بھوک اتنی زیادہ تھی کہ ہر کوئی جو ہے وہ چند لقمے کھا گیا۔ اسی خندق کی کھدائی کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ معجزات بھی پیش آئے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک خاص مدد آئی مسلمانوں کے لیے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جو ہیں، ایک دن وہ کہنے لگیں کہ میں نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا ہے اور کچھ تقریباً 2-2.5 کلو میرے پاس غلہ ہے جس کو پیس کر میں نے روٹیاں پکائی ہیں۔ تو اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ آپ جائیں اور آہستگی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لے آئیں اور ان کے کچھ خاص صحابہ کرام کو، کیونکہ تھوڑا سا کھانا تھا۔ اب وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ کو کہاں گوارا تھا کہ آپ اور آپ کے چند ساتھی کھائیں اور باقی سب کے سب بھوکے رہ جائیں۔ آپ نے سب کو دعوت دی کہ آؤ سب مل کر کھانے کے لیے چلیں۔ یہ دیکھ کر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے، ان کی بیوی بھی گھبرا گئیں کہ کیا ہوگا۔ پھر آخر کار وہ کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں، رکھ دو، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب وہ کہتی ہیں کہ ہم نے بسم اللہ کر کے ہنڈیا میں سے سالن نکالنا شروع کیا اور جو روٹیاں تھیں ان کو دسترخوان پر رکھ کر اس کے اوپر کپڑا لگا دیا، اور کہتی ہیں کہ ہم سب نے پیٹ بھر کر کھایا اور آخر وقت تک وہ ہنڈیا جو تھی وہ جوش مارتی رہی، یعنی بھری کی بھری رہی، اور روٹیاں جو ہیں ویسی کی ویسی پکتی رہیں، یعنی اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی، اور سب نے پیٹ بھر کر کھایا اور پھر بھی سب کچھ ویسا ہی رکھا ہوا تھا۔ تو یہ معجزہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی طرح نعمان بن بشیر کی ایک بہن تھی، وہ کچھ کھجوریں لے کر آئیں اپنے بھائی اور اپنے ماموں کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو فرمایا کہ ان کھجوروں کو اس کپڑے کے اوپر ڈال دو۔ انہوں نے وہ وہاں ڈال دی، تو آپ نے پھر سب کو بلایا کہ آؤ اور کھاؤ، اور وہ سب فرماتے ہیں کہ ہم سب نے پیٹ بھر کر وہ کھجوریں کھائیں، اور کھجوروں کا حال یہ تھا کہ وہ کپڑوں کے کنارے سے نکل رہی تھیں، ابل رہی تھیں، گویا اتنی زیادہ وہ ہو گئی، اتنی برکت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی اس کھانے میں۔ اسی طرح حضرت برا کہتے ہیں کہ خندق کی کھدائی کے دوران ایک بہت ہی مضبوط قسم کی چٹان تھی جو ہم سے ٹوٹ نہیں رہی تھی، ہم گدال مارتے تھے تو وہ گدال واپس ہمارے پاس آ جاتی تھی۔ ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے ساتھ آئے اور خندق کے اندر اترے، اور پھر بسم اللہ کہہ کر آپ نے چٹان کو مارا تو اس کا ایک ٹکڑا الگ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے ملک شام کی کنجیاں دی گئیں، واللہ میں اس وقت وہاں کے سرخ محلات کو دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، بھوک ہے، سامنے دشمن کا ایک لشکر جرار آ رہا ہے، کھانے کو کچھ ہے نہیں، تن ڈھانپنے کو کپڑا نہیں، اور مشکل ترین حالات ہیں، اور ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارتیں دی جا رہی ہیں شام کے محلات کی۔ پھر آپ نے گدال ماری تو ایک اور ٹکڑا مزید ٹوٹ گیا۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اللہ کی، میں اس وقت مدین کے سفید محلات کو دیکھ رہا ہوں، اور مجھے فارس کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ پھر جب آپ نے تیسری ضرب لگائی تو وہ چٹان بالکل بھربھری ہو کر لوٹ گئی، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے یمن کی کنجیاں دی گئیں، اور اللہ کی قسم میں اس وقت اپنی جگہ سے صنعاء تک کے پھاٹک کو دیکھ رہا ہوں۔ یعنی انبیاء علیہ السلام کا ویژن جو ہے وہ بہت زیادہ براڈ ہو جاتا ہے، اور وہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا گیا۔ اللہ کی مہربانی اور اذن سے وہ دیکھ رہے تھے، اور واقعی تاریخ نے ثابت کر دیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا تو شام اور فارس تک فتح ہو گئے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمان جو ہیں وہ آخری علاقے تک چلے گئے۔ مدین کے سفید محلات میں اس دور میں مسلمان پھر رہے ہوتے تھے،
اتنے شاندار محلات تھے، کہا جاتا ہے کہ جس میں سونے چاندی کے اتنے برتنوں کا سٹاک تھا، گودام میں بھرے ہوئے تھے کہ کہتے ہیں کہ سونے اور چاندی کے برتنوں کی بالکل وقت ہی ختم ہو گئی تھی، یعنی سونے اور چاندی کی کوئی ویلیو نہیں رہی تھی، کوئی قدر ہی نہیں رہی تھی وہاں پر۔ اور پھر سونے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہیرے اور جواہرات جو پریشس سٹونز ہوتے ہیں اس کے بڑے بڑے مجسمے تھے، ان پریشس سٹونز کے بنے ہوئے تھے، اور پھر مختلف طرح کی بے شمار خوشبوات تھیں اور مسالہ جات جو تھا، اتنا کچھ تھا کہ مسلمانوں کی سوچ سے باہر تھا۔ اور اس وقت ہمیں ملتا ہے اسی زمانے میں کہ ایک مرتبہ مسلمانوں کو جب بھوک لگی تو وہ آٹا گوندنے لگے، تو انہوں نے دیکھا کہ بڑی بڑی نمک کی بوریاں پڑی ہوئی ہیں، تو انہوں نے اس میں سے نمک نکال کر جب آٹے میں ملایا تو پتہ چلا کہ وہ کافور تھا، نمک نہیں تھا، یعنی اتنا وافر مقدار میں کافور وہاں پر موجود تھا۔ لیکن اس وقت کون سوچ سکتا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کو اتنا کچھ مل جائے گا کہ جو ان مسلمان سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور لیکن ان ایمان والوں کا ایمان اتنا پختہ تھا کہ جو ان تمام باتوں سے اٹھ کر سوچا کرتے تھے اوپر۔ اور آپ دیکھیے کہ اس میں سے کتنے لوگ تھے کہ جو جنگ بدر کے بعد زندہ نہیں رہے، جنگ احد کے بعد زندہ نہیں رہے، جنہوں نے پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں دیکھا، تو انہوں نے تو اس میں سے کچھ بھی نہیں دیکھا تھا۔ ان کی زندگی میں صرف قربانیاں ہی قربانیاں تھیں، اور وہ بہت خوشی کے ساتھ اور شوق کے ساتھ یہ قربانیاں دیتے چلے جا رہے تھے۔ ادھر منافقین کا حال یہ تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، مصیبت کے مارے آ تو گئے تھے مسلمانوں کے ساتھ، کیونکہ کہہ نہیں سکتے تھے نا، کیسے کہتے کہ ہم نہیں آتے، بظاہر تو مسلمان تھے اور ان کو ان کا ساتھ بھی دینا تھا، لیکن دل میں جو بہت سخت خلش تھی۔ صبح سے شام تک مسلمانوں کے ساتھ مل کر خندق ہوتے تھے، اور جب مسلمانوں میں ٹولیاں بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام بانٹا تھا کھدائی کا انصار اور مہاجرین کے اندر، تو ایسے میں سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انصار اور مہاجرین دونوں کہتے تھے کہ یہ ہمارے ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہوں گے، یعنی مہاجرین کہتے تھے کہ یہ ہم میں سے ہیں، اور انصار کہتے تھے یہ ہم میں سے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے نا کہ ہجرت مدینہ کے بعد یہ آئے تھے اور مسلمان ہوئے تھے، اور اوریجنلی یہ نہ تو انصار تھے نہ مہاجرین تھے، مہاجرین میں سے تھے، بلکہ یہ فارس کے رہنے والے تھے۔ لیکن صحابہ کرام کی محبت آپ دیکھیں، محبت کا انداز دیکھیں کہ ہر کوئی ان کو اون کر رہا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں، یہ ہمارے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان منا، کہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ ہم سے ہیں، یعنی ایک آزاد کردہ غلام کو اتنا بڑا آنر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ آپ نے خود ان کو اون کیا۔ اور بہت سے راوی کہتے ہیں کہ اس حدیث کے بارے میں کہ شیورٹی نہیں ہے، لیکن مورخین کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ان کو اپنایا تھا۔ صبح سے شام تک خندق کھودی جاتی، اور تھکے ہارے ہوئے یہ لوگ گھروں کو لوٹتے، اور ادھر فکر ہوتی کہ عورتوں اور بچوں کا کیا بنے گا، لہٰذا ایک قلعے میں تمام لوگوں کی عورتیں اور بچے جو ہیں ان کو اکٹھا کر دیا گیا۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک شاعر تھے، اور ان کو عورتوں کے قلعے کا محافظ بنایا گیا، کیونکہ اب وہ دن آ گیا تھا کہ قریش اپنا لشکر جرار لے کر خندق کے پاس پہنچ چکے تھے، اور مسلمانوں کو مدینہ سے کافی آگے جا کر خندق کے قریب رکنا پڑا تھا، تاکہ ہر وقت واچ رہے کہ کوئی لشکر ادھر سے نہ آ رہا ہو، اور کوئی صورت اگر جنگ کی ہوتی ہے تو ایسے میں مسلمان بالکل تیار ہوں۔ پیچھے بنو قریظہ تھے، اور فی الحال تو ان کی طرف سے ایک اطمینان تھا، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ملتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تشویش بہت رہتی تھی عورتوں اور بچوں کی طرف سے کہ ان کے ساتھ کوئی برا معاملہ نہ ہو جائے، لہٰذا ہم اونچی پہاڑی کے اوپر چڑھ کر اکثر دور دور تک دیکھا کرتے تھے کہ مدینہ کی طرف سے سب خیریت ہے یا نہیں، ناخوشگوار واقعات تو نہیں، کوئی واقعہ تو نہیں پیش آ رہا۔ اور منافقین جو تھے انہوں نے جب قریش کے لشکر کو آتا ہوا دیکھا تو اب ان کے لیے مزید رکنا بہت ناممکن ہو گیا، اب وہ بہانے بنانے لگے، اور آپ دیکھیں نا کہ کوئی کم بات تو نہیں تھی، 10,000 کا ایک یونائٹڈ لشکر پورے عرب کی طرف سے آ رہا تھا، اور
اللہ کی مدد تھی جو اللہ نے ایک اسٹریٹجی مسلمانوں کو دے دی، ورنہ تو وہ آ کر مدینہ کو تباہ کر سکتے تھے۔ بہرحال منافقین نے آپ کے پاس آ کر کہا کہ ہمیں تو بہت ڈر لگ رہا ہے، کیونکہ ہمارے گھر جو ہیں وہ کھلی جگہ پر ہیں، آپ تو جانتے ہیں، لہٰذا آپ اجازت دے دیجئے تاکہ ہم واپس لوٹ جائیں۔ ادھر قریش جب آئے تو وہ تلملا گئے اور ان ایکسپیکٹڈلی انہوں نے دیکھا کہ آگے ایک بہت بڑی سی خندق کھدی ہوئی ہے اور وہ مسلمانوں کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے جس طرح وہ چاہتے تھے، تو اس ٹرینچ کی وجہ سے وہ رک گئے اور ان کے ساتھ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے۔ کئی دن تک وہ اس کے ادھر ادھر آس پاس پھرتے رہے اور اندازہ لگاتے رہے کہ کیا جائے، پھر وہ تیر اندازی کرتے اور جواباً مسلمان بھی ان کی اس تیروں کا جواب دیا کرتے تھے۔ آخر کار ان کا ایک بہت بہادر سوار تھا، عمر بن عبدود اس کا نام تھا، بہت تیزی کے ساتھ وہ اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور خندق کا جو حصہ جو نسبتاً تھوڑا سا کم چوڑا تھا وہاں سے اس نے گھوڑے کو چھلانگ لگوائی اور مسلمانوں کی طرف آ گیا، اور کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر 100 لوگوں کی طاقت تھی، اتنا مضبوط قسم کا انسان تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوا اور آخر کار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ختم کر دیا، مار دیا۔ یہ دیکھ کر اکرمہ اور ایک دو اور جو تھے لوگ وہ اپنے گھوڑے کو لیتے ہوئے آئے، لیکن وہاں جب حالات دیکھے تو پھر گھبرا کر اپنے تیر وغیرہ سب چھوڑ کر چلے گئے، اور مسلمانوں نے بھی ان سے کوئی تعارض نہیں کیا کیونکہ وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ یہ واپس چلے جائیں۔ اس طرح وہ لوگ کوشش کرتے تھے کہ آ جائیں۔ ایک دن ان کا ایک شخص اپنے گھوڑے کے ساتھ دوسری طرف آنے کی کوشش کر رہا تھا کہ خندق میں گر گیا، اور گرا اور گھوڑے سمیت مر گیا، ختم ہو گیا۔ ادھر قریش نے مطالبہ کیا کہ آپ سے کہ آپ ہم سے 10 اونٹ لے لیجئے اور ہمیں یہ لاش واپس کر دیجئے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، تم ایسے ہی اپنے اس شخص کی لاش واپس لے جاؤ۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے عظیم اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ اس وقت 10 اونٹ کا مطلب تھا کہ پورا لشکر پیٹ بھر کر کھانا کھا سکتا تھا، وہ لشکر جو بھوک سے نڈھال تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک استغنا بھی تھا، اور پھر آپ نے یہ نہیں سوچا کہ بہت اچھا موقع ہے لہٰذا اس سے فائدہ اٹھا لیا جائے، نہیں، کیونکہ آپ جو تھے بہت دور تک دیکھ رہے تھے اور اس سے ایک وقتی پرابلم تو سالو ہو جاتا اور اس کے بدلے میں اونٹ لے کر، لیکن آپ نے کچھ نہ لے کر ان کی لاش جب واپس کی تو گویا ان کے دل جیت لیے، اور ان کے دل میں ایک سافٹ کارنر آپ کی طرف سے ڈیولپ ہو گیا کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں، بہترین انسان ہیں، اور لہٰذا اب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین نمونہ ان کے لیے قائم کر دیا۔ اس طرح آپ لوگوں کے دل جیتا کرتے تھے، اور اسی طرح آپ نے دشمنوں کو بھی اپنا دوست بنا لیا۔ مشرکین کا اسلام لانا کوئی کم بات نہیں ہوتی، اور اس میں آپ دیکھیے کہ اس کے پیچھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کا کردار، آپ کی پالیسیز، آپ کا تدبر، آپ کی حکمت، وہ ساری چیزیں ہمیں اس کے پیچھے نظر آتی ہیں۔ تو لاش دے دی گئی، اور اکثر اور بیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ تیر اندازی کے مقابلے ہوتے رہے، اور یوں 1 مہینہ گزر گیا اور محاصرہ طویل ہو گیا۔ ادھر بنو قریظہ کی غداری جو ہے انہوں نے رنگ دکھایا۔ بنو نذیر کی شرارت سے بنو قریظہ نے بھی بدعہدی کر دی۔ معاہدے تو تھے کہ ہم آپ کے خلاف کوئی جنگ نہیں کریں گے، دشمنوں کے ساتھ نہیں ملیں گے، لیکن بنو نذیر کا جو ایک سردار تھا اس نے بنو قریظہ کے سردار کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اس کو کہا کہ مجھے آنے دو اندر۔ اس نے کہا تم چلے جاؤ، خدا کی قسم تم میرے پاس ہمیشہ کی ذلت اور فوجوں کا برستا ہوا بادل لے کر آیا ہو جس میں سوائے گرج اور چمک کے کچھ نہیں ہے، افسوس ہو تم پر، تم مجھ کو میرے حال پر چھوڑ دو۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں صدق اور وفا کے علاوہ اور کچھ نہیں پایا، یعنی وہ نہیں مان رہا تھا اس کی بات، اور یہ ایک یہودی سردار کہہ رہا ہے۔ لیکن حیی بن اخطب جو ہے وہ پوری طرح سے چاہتا تھا کہ یہ معاہدہ کسی طرح سے توڑیں، بنو قریظہ اور مسلمانوں کے اوپر پیچھے سے اٹیک کریں، اور یوں مسلمان 2 چکی کے پارٹوں کے بیچ میں آ کر پس جائیں۔
کہ آگے سے 10,000 کا لشکر ہے اور پیچھے سے بنو قریظہ، تو مسلمان جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ حیی بن اخطب نے آخر کار بنو قریظہ کے سردار کو منوا لیا اور کہنے لگا کہ دیکھو میں سچ کہہ رہا ہوں کہ پورا عرب جو ہے وہ چڑھ کر آیا ہوا ہے، اور ایسے میں اگر تم ان کے ساتھ ہو جاؤ گے تو مسلمانوں کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس سے ایک بہت اہم بات بھی پتہ چلتی ہے کہ بعض اوقات انسان خود جو ہے وہ برا نہیں ہوتا، اس کے اندر ایک خیر ہوتی ہے، لیکن دوسروں کے پریشر کی وجہ سے، دوسروں کی کمپنی کی وجہ سے وہ کوئی برا قدم اٹھا لیتا ہے۔ اور اسی وجہ سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم ہر روز ہمارے آس پاس کون سے لوگ موجود ہوتے ہیں، ہم کن لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے ہیں، کون سے ہمارے دوست ہیں، کیونکہ انسان اپنے دوست کو ناراض نہیں کر سکتا۔ اگر دوست اچھائی کے اوپر ہے، نیکی کے اوپر ہے، تو پھر وہ بھی آپ کو اچھائی کا حکم دے گا، لیکن اگر وہ اچھائی اور نیکی کے راستے پر نہیں ہے تو اس کو آپ کی اچھی باتیں اچھی نہیں لگیں گی، اور وہ پھر کیا کرے گا؟ آپ کو غلط کام کے اوپر اکسائے گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ اگر تمہیں فکر ہے کہ مسلمان تمہیں ختم نہ کر دیں تو میں خود تمہارے ساتھ ہوں اور تمہارے قلعے میں موجود رہوں گا۔ آخر کار اس نے بنو قریظہ نے اپنا عہد و پیمان توڑ دیا، اور کعب بن اسد جو بنو قریظہ کا سردار تھا، اس نے مسلمانوں کے ساتھ کی ہوئی شرائط توڑ دی، معاہدہ توڑ دیا، اور مشرکین کے ساتھ جنگ میں شامل ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کیسے مدد آتی ہے مسلمانوں کو، یہ ہم انشاءاللہ اپنے اگلے پروگرام میں دیکھیں گے۔ اس وقت ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔